الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. وعن زر بن حبيش رضي الله عنه قال قال علي رضي الله عنه والذي خلق الحبة وبرأ النسمة أنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری خلفائے راشدین کی شہادتوں کے متعلق چل رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت آپ کے سامنے پیش کی گئی. آج مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہر مسلمان جانتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ابو طالب کے لڑکے، اور یہ قریشی ہے. چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں. یہ ہم سب کو یاد ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ہے. اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہے. یہ عشرے مبشرہ میں سے جن 10 لوگوں کو جنت کی خوشخبری حضور نے دنیا میں سنائی تھی ان میں ایک یہ بھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مردوں میں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ اسلام سے تقریباً 9-10 سال پہلے وہ پیدا ہوئے اور حرم میں پیدا ہوئے. ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ ہے. یہ بھی پہلے اسلام لانے والی عورتوں میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ دوپہر میں سونے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. یہ ان کی چچی لگتی ہے حضور کی. انہوں نے حضرت علی کا نام حیدر رکھا تھا. حیدر کے معنی شیر. چونکہ حضرت فاطمہ جو ان کی والدہ تھی ان کے ابا کا نام اسد. اسد کے معنی بھی شیر، لائن. تو ماں نے ہی ان کا نام اپنے بیٹے کا حیدر رکھا. ابو طالب نے ان کا نام علی کر دیا. تو ان کو ابو الحسن اور اسی طرح سے ابو الحسنین بھی کہتے ہیں، حسن اور حسین کے ابا. ایک لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو تراب کا دیا تھا. تراب کے معنی مٹی اور ابو کے معنی مٹی کا باوا. ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہ علی کہاں ہے.
کہا وہ ناراض ہو کے نکل گئے. کچھ ہوا ہوگا یہاں بھی میں کچھ نہ کچھ تو بات ہوتی ہے. تو یہ مسجد میں تشریف لے گئے, لوگوں سے کہا کہ تلاش کرو علی کہاں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے اور آپ کی شہادت بدن سے ہٹی ہوئی تھی اور مٹی لگی ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مٹی کو ہٹایا اور فرمایا کہ قم یا ابا تراب, اے مٹی کے بابا اٹھ جا. یہ ان کو بہت پسند تھا, ابو تراب کا جو نام حضور نے دیا یہ ان کو بہت پسند تھا. خیر, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت اونچا مقام ہے. علم کے لحاظ سے بھی, بہادری کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عقل دی تھی کہ کیسے کیسے مسئلے آتے تھے وہ ایسا مشورہ دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مشیر خاص یہی تھے. کوئی بھی بات آتی ان سے مشورہ لیا جاتا اور چٹکی میں وہ مسئلہ حل کر دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تھوڑی فرمایا تھا انا بیت الحکمہ, میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بعض روایت میں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. الغرض, اتنی بڑی ہستی اور ان کی شہادت ہم مسلمانوں کو معلوم نہ ہو. انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کے بارے میں بڑے اونچے اونچے کلمات فرمائے. چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ علی تم میرے ساتھ اس طرح ہو جیسے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ روایت سمجھیں. ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں سے جو کھڑا ہوا وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علی تم میرے ساتھ اس طرح سے ہو جیسے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, لیکن یہ کہ میرے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی, میرے بعد کوئی نبی نہیں رہے گا. تو اب خلافت ہے. یہیں سے شیعوں نے کہا کہ دیکھو نبی نہیں ہے تو خلیفہ حضور کے بعد وہی ہونے چاہیے. اصل میں یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمائی تھی جبکہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ چھوڑا تھا کہ آپ گھرے رہو, سب نگرانی رکھو, انتظام کرو, جو کچھ گھر کا ہے گھر والے یہاں رہیں گے, آپ وہاں رہو. مدینہ منورہ میں منافقوں نے یہ بات چلا دی کہ یہ علی کو کاٹا گیا ہے, نعوذ باللہ. بھائی دشمنوں کو تو موقع چاہیے تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اٹکل کے ٹکے مارے انہوں نے کہ دیکھو تم کو پیچھے رکھنا تھا اس لیے نہیں لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے, کچھ لوگوں نے اس طرح کہنا شروع کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ نہیں ہے, تم اس سے راضی ہو کہ نہیں کہ تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے قریب تھے. اتنا یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس حدیث سے شیعہ لوگوں نے یہ پکڑ لیا کہ حضور کے بعد وہی خلیفہ ہونے چاہیے. حالانکہ اگر اس حدیث میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی گزر گئے تھے,
وادی تین میں بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتے رہے. اس زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام ایک پہاڑ کے اوپر گزر گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دفن کیا. تب تو پھر جو تشبیہ دی گئی کہ تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک، تو پھر تشبیہ مکمل نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا مقام لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ علی کیا ہے، علی کا درجہ کتنا ہے، وہ مجھ سے بہت قریب ہے. خیر، دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بات بتائی ہے کہ علی سے محبت وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور جو نفاق والا ہوگا وہ علی سے دشمنی رکھے گا. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث زید بن خبیش کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے سبزی کو اگایا، دانے کو اگایا، جس نے روحوں کو پھیلایا، مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ یحبنی الا مومن، مجھ سے تو مومن ہی محبت کرے گا، اور اللہ یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے منافق ہی دشمنی کرے گا. اس لیے میرے عزیزو، حضرت علی ہو یا پھر صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ہو، وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. ہمیں ہر صحابی سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کرام کی محبت ایمان ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے. یہ حضور نے فرمایا. سن ہجری 7 کے اندر، سن ہجری 7 میں غزوہ خیبر ہوا ہے. خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، اس لڑائی کے اندر فتح نہیں ہو رہی تھی. کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ، فتح نہیں ہوئی. دوسری دفعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جھنڈا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی جماعت ہے، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. 2 دن ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہے کہ کیا کیا جائے. چنانچہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى يَدَيْهِ، میں آئندہ کل ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھوں اللہ فتح کر دے گا. يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ اللہ سے بھی محبت رکھتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیں یہ سیکریٹ رکھی گئی ہے بات کہ کس کو ملے گا جھنڈا. تو صحابہ کرام سے ہر ایک کو لالچ تھی کہ مجھے مل جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں امیر بننے کا شوق کبھی نہیں ہوا اس طرح کا کہ مجھے چیف بنایا جائے، لیکن اس دن میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بات مجھے مل جائے، کیونکہ حضور نے یہ بات فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی اس کو محبت ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. بھائی ایک ہے ہمارا اللہ سے محبت کرنا اور ایک ہے اللہ ہم سے محبت کرے. بہت بڑی بات ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نسخہ بتلایا ہے. اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کرے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی جی بتا دو کہ مجھ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول سے تم محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، حضور کی شریعت سے چلو، اتباع سے اللہ محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ محبت کرے گا اور گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ نسخہ ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، حضور کی سنتوں کو زندگی میں لانا اور آپ کی ایک ایک سنت کو اپنانا، اس سے اللہ کی محبت ملے گی، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ خیر صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے کہ آئندہ کل یہ جھنڈا کس کو ملتا ہے، اس لیے جب صبح ہوئی تو سارے صحابہ جلدی جلدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے۔ ہر ایک یہ امید رکھ رہا تھا کہ آج جھنڈا مجھے ملے، آج جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے، کیونکہ فتح تو طے تھی، بھائی جیتنا طے تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا تھا کہ ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا جائے گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح کرے گا، تو پھر جھنڈا ہی لینا تھا، اور جس کو ملے گا اس کو اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے، اس بات کی بھی حضور کی خوشخبری تھی اور پیشین گوئی تھی۔ اس لیے سارے صحابہ کرام پہنچ گئے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں این علی بن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ کہاں ہے علی ابن ابی طالب؟ یہ پوچھا، وہی داماد نہیں، کہا کہ میرا داماد کہاں ہے، نام سے بلایا، سب صحابہ ہیں، اس لیے آپ نے انہی کا نام لیا۔ کسی نے کہا کہ حضور ان کی آنکھوں میں آشوب چشمہ ہے۔ آشوب چشمہ کا معنی آنکھ میں سے پانی نکلتا ہے، جس کو آنکھ کی جو بیماری ہوتی ہے اس کو آشوب چشمہ کہتے ہیں اردو میں۔ کیا کہتے ہیں ہمارے آنکھیں آئی؟ ہاں، تاکہ ان کی آنکھیں آئی ہیں، وہ ہاتھ ایسا کر کر کے گھوم رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ ان کو بلاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور ان کی آنکھ کے اندر ڈال دیا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ میں ڈالا، فبری، ٹھیک ہو گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ جیسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یہ جھنڈا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، کہ حضور کیا ان کے ساتھ قتال کروں کہ وہ ہماری طرح ہو جاویں؟ حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کے میدان میں جا کے ان کے پاس جا کے پہلے دعوت دینا، ادعوہم الی الاسلام، پہلے اسلام کی دعوت دینا، اور پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ کے حقوق تمہارے اوپر کیا کیا واجب ہیں۔ اس وقت حضور نے فرمایا فواللہ، اے علی سن، لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی خدا تیرے ذریعے کسی ایک کو ہدایت دے دے، کسی کو ایمان دے دے، یہ تیرے لیے سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے بہتر ہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ تیرے ذریعے اللہ کسی کو ہدایت دے، ایک آدمی کو، یہ سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ سب سے بڑھیا سواری سمجھی جاتی، بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، اس لیے حضور نے اونٹ بتایا۔ اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو سب سے بڑھیا سواری راکٹ ہے، ہوائی جہاز ہے، یہ چیزیں، یہ صحابہ کرام کی نظروں میں وہی چیز بڑھیا سواری تھی۔
اس لیے آپ نے ان کی نظروں صحابہ کی نظروں میں جو چیز بڑی تھی وہ بتائی. خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے بہتر ہے. یہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت خیبر کو فتح، خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. حضور کی پیشین گوئی تھی. خیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جن سے اللہ رب العزت نے یہ کام لیا. اور میرے عزیزوں، اتنے واقعات ہیں ان کے بارے میں، ان کی ہوشیاری، ان کی دانائی کے بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت آئی اور اس عورت نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، لہذا اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کیجیے، رجم کر دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہیں پر موجود تھے، فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں. اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس بچے کا کیا ہوگا؟ اس بچے کا کیا ہوگا؟ جب تک یہ عورت کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، اس کی دودھ کی مدت پوری نہیں ہو جاتی اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا، وہاں تک کہ حکم اس پہ نہیں جاری کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر یہ علی نہیں ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ. لیکن چونکہ گزشتہ جیسے میں نے عرض کیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا، قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور قرآن مجید کے اوپر آج بھی وہ قرآن موجود ہے جہاں پر خون لگا ہوا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پہلے سپارے کے آخر میں یہ آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جائے گا. یہ قرآن پڑھ رہے تھے اور خون کے چھینٹے وہاں لگے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، اب لوگوں کے اندر دو باتیں ہو گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے ابھی ان سے بدلہ لیا جائے، ان کو ابھی قتل کی سزا دی جائے ان کو. کچھ لوگ وہ کہتے تھے کہ ابھی رکو، معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو، ایک دم سے فیصلہ مت کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی چاہتے تھے کہ بدلہ تو لینا ہے، جنہوں نے کیا اس کی تو سزا ملنی ہے، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ ابھی حالات اس طرح کے. تو اس میں اب دو جماعتیں بن گئی. اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ علی تیری مثال ایسی ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیک مثل من عیسیٰ، اے علی تیرے اندر ایک مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ کیا ہے کہ ابغضته الیہود حتی بہتوا امہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے ایسی دشمنی کی کہ ان کی والدہ مریم علیہ السلام پہ الزام لگایا، بہتان لگایا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی کہ ان کو اس درجے تک پہنچا دیا جس درجے کے وہ لائق نہیں تھے. خدا بنا دیا، خدا کے ساتھ شریک کر دیا. جو ٹرینیٹی ان کی جو پالیسی ہے، کہا وہ تین میں کا ایک بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. کہا اے علی تیرے ساتھ بھی وہی ہوگا کہ کچھ لوگ تجھ سے اتنی محبت کریں گے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نصارہ نے محبت کی، اور علی تجھ سے ایسی دشمنی کریں گے جیسی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے کی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. اور آگے کیا فرمایا؟ یہلک فیک فی رجلان محب مفرط یقرضنی بما لیس فی ومبغض یحملہ شنآن علی ان یبغضنی. کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں دو آدمی ہیں وہ ہلاک ہوں گے. ایک تو وہ جو کہ
میرے ساتھ اتنی محبت کریں گے اور اتنی تعریف کریں گے کہ جس کا میں اہل نہیں ہوں، میرے اندر جو چیز نہیں ہے. آج علی کو شیر خدا کہتے ہیں، وہ بات تو مولائے کائنات بھی کہتے ہیں، مولائے کائنات. اب بیچارے جو پڑھے لکھے نہیں وہ تو کیا جانے مولائے کائنات کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ ہے مولائے کائنات، تو کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولائے کائنات کہہ رہے ہیں اور شوق سے بولتے جا رہے ہیں. ان کو پتا نہیں کہ یہ لفظ ہم بول رہے ہیں تو کس کے لیے بول رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بارے میں 2 لوگ ہلاک ہوں گے. ایک تو وہ جو مجھ سے ایسی محبت کریں گے کہ میری محبت میں ایسی تعریف کریں گے جو میرے پاس نہیں ہے، میرے اندر نہیں. اور ایک وہ ہوگا جو مجھ سے ایسی دشمنی کرے گا، ایسی کہ دشمنی کی وجہ سے بہتان لگانے سے نہیں بچے گا. بھائی دشمنی میں کیا کرتا ہے؟ جو چیز نہیں کرنی ہوتی وہ بھی کرنے لگتا ہے. ارے تم نماز پڑھو گے کبھی کہیں گے دیکھو دکھلاوا کر رہا ہے. کوئی عبادت کرے گا اس کا کوئی مقصد ہوگا. اس لیے یہ دل کے اندر جو عداوت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، وہ آدمی کو بلواتا ہے، آدمی کے دل میں وہی بات آتی ہے. خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک جماعت ایسی ہوگی جو مجھ سے دشمنی کرے گی اور اس دشمنی کے اندر بہتان لگائے گی. یہ حدیث ہے مسند احمد کی. اور ہوا ایسا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 2 جماعتیں ہوئی. ایک روافض کی جماعت ہوئی، ایک خوارج کی جماعت ہوئی. روافض تو وہ تھے جو بہت زیادہ محبت کر رہے تھے، اور خارجی وہ تھے جو آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ہوا کیا؟ بہت لمبی داستان ہے میرے عزیز، و تاریخ کو اگر بیان کیا جائے تو سال ہر سال گزر سکتے ہیں. یہ تو سیدھا بات میں عرض کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نہروان کی جو جگہ تھی جہاں خوارج لوگ تھے ان کو اچھی طرح سے ختم کیا تو دب گئے، لیکن اندر دشمنی پکتی رہی، پھیلتی رہی، دلوں کے اندر پکتی رہی. بالآخر حج کے موقع پر مکہ المکرمہ کے اندر خارجی لوگوں کی ایک جماعت حج کے لیے گئی، اور حضرت علی تو یہی سوچتے تھے کہ فتنہ ختم ہو گیا خوارج کا، لیکن حقیقت میں یہ اندر ہی اندر پھیل رہا تھا. نہروان کی جو لڑائی ہوئی اس میں خارجیوں کا بڑا نقصان ہوا تھا، اس لیے ان لوگوں کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ حضرت علی کا صفایا کیا جائے، نعوذ باللہ. اس لیے 3 آدمیوں کا نام آیا. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے یہ کہا کہ ان تینوں کو ختم کیا جائے. اب ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوفہ میں تھے، کوفہ میں، ایک مصر میں تھے، ایک تیسری جگہ تھی. اب تینوں جگہ کے اوپر طے ہوا کہ فلاں تاریخ کو ان کے اوپر جا کے حملہ کر دیا جائے. اب تینوں کے لیے الگ الگ آدمی طے کیے گئے. جیسے کہ ابن ملجم تھا، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طے کیا گیا. اس کے ساتھ شبیب یا شہر نام کا بھی کوئی آدمی تھا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برق بن عبداللہ کو، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے لیے عمرو بن بکر کو، یہ تینوں کو طے کیا فجر کی نماز کے اندر جانے کا اور ان پہ نماز میں حملہ کرنے کا. یہ بات طے ہوئی. ادھر ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے پہنچتا ہے. ابھی آپ کی خلافت کو 5 سال ہوئے. ابن ملجم نے اور اس کے ساتھی نے راستے میں فجر پڑھانے آ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور راستے میں ایسا حملہ کیا بہت زخم بھاری پڑا، بہت بھاری زخم لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی، آواز لگاتے لوگ آ گئے. ابن ملجم پکڑا گیا اور اس کا ساتھی بھاگ گیا. آپ سوچیں میرے عزیزو،
یہ صحابہ کرام اللہ نے کیسے منتخب کیے اپنے حبیب کے لیے کہ بالکل جان جا رہی ہے، بہت بھاری زخم لگا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کو اچھی طریقے سے رکھنا، ابن ملجم جس کو پکڑا ہے اس کو اچھی طریقے سے رکھنا، اگر میں گزر جاؤں تو پھر اس کو صرف ایک کو قتل کر دینا، اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو یہاں بات میں روکتا ہوں، ادھر جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا؟ ان کو جو آدمی مارنے کے لیے گیا تھا، چالو نماز میں اس نے حملہ کیا، زخم لگا لیکن اوچھا لگا، اتنا بھاری نہیں لگا، وہ سنبھل گئے اور بچ گئے، لیکن اس آدمی کو وہیں پہ قتل کر دیا گیا۔ اور تیسرے آدمی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مارنے کے لیے جو گیا تھا، ہوا یہ کہ اس دن وہ بیمار ہونے کی وجہ سے نماز میں نہیں پہنچ سکے، کسی اور آدمی نے نماز پڑھائی، اسی پہ حملہ کر دیا، اس آدمی کو ختم کر دیا، وہ بچ گئے۔ یہی تقدیر ہے، اسی کو کہتے ہیں تقدیر، جس کی جان بچنی تھی وہ بچ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے، جمعہ کا دن ہے، اور آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ دیکھو میرے قتل کی وجہ سے امت میں اس کو فتنہ مت بنا۔ یہ بڑے لوگ تھے میرے بھائی، وہ سوچ سکتے تھے کہ میرے بعد کچھ بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حسن، حضرت حسن بڑے ہیں، حضرت حسین چھوٹے ہیں، کہا حسن میں اگر گزر جاؤں اس زخم میں تو تم ایک تلوار کے ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دینا، مسلح مت کرنا۔ مسلح کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لڑائی کے بعد کان کاٹتے تھے، ناک کاٹتے تھے، اس طرح کا کام کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، یعنی غصے کی حالت میں بھی ان لوگوں کے ہاتھ سے شریعت کا دامن نہیں چھوٹا، شریعت کا دامن ان کے ہاتھ سے نہیں، وہ شریعت کو پکڑ کے حضور نے کیا فرمایا تھا نہیں وہی کرنا ہے۔ حضرت جندب بن ایک صحابی کے لڑکے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم حسن سے بیعت لے سکتے ہیں، یعنی ان سے بیعت ہو جاوے، جیسے آپ سے بیعت کی تھی لڑنے پر اور سب چیزوں پر آپ کو امیر خلیفہ مانا تھا، آپ کے بعد حضرت حسن کو ہم خلیفہ مان لیں، ان کے ہاتھ بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ نہ میں ہاں کہتا ہوں نہ میں نہ کہتا ہوں، نہ میں حکم دیتا ہوں نہ میں روکتا ہوں، آپ اپنی سمجھ پہ رکھنا، آپ کو سمجھ میں آئے تو کرنا، نہ آوے مت کرنا۔ اس کے بعد اتوار کی رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو نصیحت کی، وصیت کی، اور آپ کو جب روح نکل گئی، جنازے کی نماز بھی وہیں پڑھی، کہاں دفن کیا آج تک کسی کو پتہ نہیں، یا تو کوفہ کی مسجد کے اندر دفن کیا یا انہی کے گھر میں دفن کیا، کہاں دفن کیا کسی کو پتہ نہیں ایگزیکٹلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ پر ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی تھی، خوارج جو دشمن تھے وہ آپ کی لاش کی بے حرمتی کرتے، اور اگر جو محبت کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے، محبت کے اندر پوجا شروع کر دیتے، عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ اس لیے دیکھو صحابہ کرام عقائد کے بارے میں بہت مضبوط تھے، اسی لیے جس تلوار کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس درخت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکائی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اس کو بہت زیادہ متبرک سمجھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کٹوا دیا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس درخت کی پوجا شروع ہو۔ تو میرے عزیزو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو بلائے ابن ملجم کو، اور تلوار کے ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا۔ یہ ہے ہمارے خلفائے راشدین جن کی شہادتیں اس طرح سے ہوئی، اور نماز پڑھانے جا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری تاریخ ہم لوگ اگر نہیں پڑھیں گے، ہم لوگ نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہمارے پاس دین کیسے محفوظ رہے گا؟ ہم لوگ صحابہ کرام کا اتباع کریں، ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں،
اس لیے کہ انہی کی قربانیوں سے آج دین تک ہمیں پہنچا ہے. ان کی جو قربانیاں نہ ہوتی کہاں کہاں وہ لوگ پہنچے, کہاں کہاں پہنچے. نہ بھوک کا کوئی خیال کیا, نہ انہوں نے بیوی بچوں کا خیال کیا, اور اپنی جانیں قربان کر دی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلتا ہے ان کا زمانہ, اور بڑی لمبی داستان ہے. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اس طرح سے ہوتی ہے. کوفہ کے اندر جو ہوا بڑا لمبا واقعہ, لیکن میرے بھائیوں ہم لوگوں کو ایک بات جاننا بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ہم عقائد کو سمجھیں. صحابہ کرام ہر صحابی قابل قدر ہے. ہاں جن کا مقام حضور نے بتایا ہے وہ بڑے ہیں ان میں, لیکن ایک چھوٹا صحابی بھی ہمارے نزدیک چھوٹا نہیں. اسی لیے علماء نے ایک عقیدہ لکھا ہے کہ صحابہ کے بعد کے زمانے کا کوئی آدمی کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے, صحابہ کرام کی جماعت میں جو چھوٹا صحابی سمجھا جاتا ہو ان کی جماعت ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن آپ دیکھیے ہمارا حال کیا ہے, کیا ہے ہمارا حال. ہم انڈیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں سن رہے ہیں کہ خواجہ صاحب کی چھٹی بھی ہو رہی ہے, اور کتنی بدعات اور خرافات, اور صحابہ کرام کا نام تک نہیں آ رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے, تو کہا آپ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ سب سے بڑے بہادر ہیں. آپ بولو کون ہے, کافی کا نہیں ہے, سب سے بڑے بہادر صدیق اکبر تھے. اس لیے کہ لڑائی کے میدان میں حضور کے بالکل بازو میں یہی رہتے تھے, اور کوئی ادھر ادھر سے کہیں سے بھی آتا صدیق اکبر اس کو ختم کرتے. اور ظاہری بات ہے کہ دنیا کی نظروں میں تو حضور ہی کو یہ سمجھتے تھے کہ انہی سے دشمنی ہے, یہی نبی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ عمرو بن ود نام کا ایک بہت بڑا بہادر تھا جو غیر تھا. اس نے ایک دن لڑائی کے میدان میں چیلنج پھینک دیا کہ آ جائے میرے مقابلے میں کوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. سارے صحابہ سناٹا چھایا ہوا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اتنے میں ایک نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پور جوانی میں جوش میں ہے, اور حضور کی خدمت میں آتے کا حضور میں جاتا. حضور نے خاموشی کیا تھا, یہ عمرو ہے. عمرو بن وڈ, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 10 آدمیوں کو ایک اکیلا کافی ہو جاتا تھا, اتنی اس میں تھی طاقت اور بہادر تھا اتنا. پھر اس نے چیلنج پھینکا, کئی بار وہ چیلنج پھینکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں تیار ہوں اور مجھے جانے دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو اس کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کون ہے؟ کہا میں علی بن ابی طالب. کہا میں ایسے لڑکوں کو مارنا نہیں چاہتا, کوئی بڑا اور آوے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں تجھے مارنا چاہتا ہوں, لیکن تو نہیں چاہتا, میں تجھے مارنا چاہتا ہوں. اس نے اسے وار کیا, اس کا وار خالی گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی وقت سیم ٹائم جو اس کو وار کیا اس کا حصہ تمام کر دیا. ایسے بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی. اتنے بڑے شہید جیسے حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, ان شہیدوں کے بارے میں ہم لوگوں کو معلوم نہ ہو, اور ہم دنیا کی دیکھا دیکھی بس واٹس ایپ کے اوپر اور سارے اس کے اوپر شہادت حسین. بہت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے ہیں, اور حضور کے خاندان سے محبت حضور سے محبت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے خاندان سے محبت میری وجہ, صحابہ سے محبت حضور کی وجہ سے, اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا اس کو گویا کہ اللہ سے بغض ہے. تو میرے بھائیوں یہ تھے صحابہ کرام, ان لوگوں کی قربانیاں تھی. آج ہم لوگ جو کچھ بھی ہیں دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کچھ ہوگا دین کا کام ان کے پلڑے میں جائے گا, اس لیے کہ یہ پہلے مخاطب تھے اور پہلے قربانی دینے والے تھے. بعد کی قربانیاں یقیناً اللہ کے نزدیک قبول ہے, اس کا امکان ہے,
لیکن اصلی قربانی تو ان کی تھی کہ جس وقت حضور کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا اور یہ لوگ آگے بڑھے تھے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں, زندگیوں کو سنیں اور اپنی زندگی کو چینج کریں. بہت کہا گیا, بہت سنا گیا. میرے بھائیوں, اب وقت آ گیا ہے اپنے کو بدلنے کا, اپنے کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے. زندگیاں بہت شارٹ ہو گئی ہے, ٹائم بہت فاسٹ ہو گیا ہے. اگر ہم نے اپنے بارے میں نہیں سوچا تو پھر ہم زندگی کیا لے کر جائیں گے خدا کے سامنے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا ہی حساب ہو جائے. اتنی نیکیاں کی تھی, اتنی برائیاں کی. آدمی سوچتا ہے کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں, لیکن آخر ہماری نیکیاں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے میدان میں کم پڑ جاوے اور برائیاں کا پلڑا بھاری ہو جاوے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی بصیرت عطا فرماوے, عمل کرنے والا بنائے, اپنی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ تبدیلی کا جذبہ پیدا فرمائے. یہ دعا ازمن و جملہ جہاں امین بات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.